الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمي الأمين الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب کی خدمت میں درخواست ہے ایک دفعہ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تر حمد و ثنا، ساری تکبیر، بڑائی اور کبریائی، ساری عظمتیں، قدرتیں، رفتیں اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. تمام تر نعت و توصیف اور شان و منقبت امام الانبیاء، امام الرسل، سید الانبیاء، سید الرسل، سید کائنات، سید الاولین، سید الآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے بارگاہ رب ذوالجلال میں التجا ہے کہ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح واضح سچا پیغام سمجھنے اور اس کے مطابق عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، معززین شہر، شرفاء علاقہ اور میری دائیں جانب تشریف رکھنے والے ذی قدر علماء کرام، یہ آپ کا سالانہ جلسہ ہے اور بڑے عرصے سے چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت مرحوم مولانا قاری قیام الدین الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلند رتبوں سے اور بلند درجات سے سرفراز فرمائے. انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے جد و جہد کی، صحابہ کرام کے ناموس کے لیے محنت اور کوشش کی، اور اہل بیت عظام کے ناموس کے لیے اور سچی محبت کے لیے ایک بے لوث اور انتھک محنت کی. آج وہ قبر میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ اللہ کے سامنے گواہ ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک دین ہمیں عطا کیا ہے، اور اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، اور ہر طرح کے کمالات، برکات اللہ تبارک و تعالی نے اس میں رکھی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے تو آپ کے ارد گرد، آپ کے دائیں بائیں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری ہستیوں کو جمع کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، بے شک اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے اصحاب کو بھی چنا. اللہ تبارک و تعالی نے چناؤ کیا ہے، کہیں کسی کو چنا، کہیں کسی کو، کہیں کسی کو چنا، اور پھر فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةً، اور پھر ان سارے جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں سے پھر اللہ نے 4 کو چنا، ان میں سے اللہ نے 4 کو چنا.
واختار علی منہم ابا بکر وعمر وعثمان وعلی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ ان صحابہ کے علاوہ، ان خلفائے راشدین کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے اور بہت سارے لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد، شمع نبوت کے ارد گرد جمع فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک نرالا ہے، ہر ایک بے مثال ہے، اور کسی ایک کا میل اگر کسی دل میں آ جائے تو ایمان وہاں پہ نہیں ٹھہرتا۔ کیوں کہ یہ اللہ رب العزت نے ان کو پسند کیا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع کیا۔ پسند کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اور جمع کیا اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب اللہ رب العزت نے جو پسند کیا ہو اور حضور کی صحبت میں لا کر، تربیت میں لا کر، اور حضور کے مدرسے میں لا کر، جامعہ میں لا کر، مسجد نبوی میں لا کر وہاں پہ بٹھایا ہو، اس کے ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب یہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، آسمان اور زمین آپس میں ٹکرا کے زیر و زبر ہو سکتے ہیں، لیکن اس آدمی کے ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ایسا بڑا رتبہ اور درجہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دے دیا ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی فضیلتیں، ان کے درجے، ان کے مقام بیان فرما دیے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، ایک چھوٹی سی مثال آپ نے دی ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا آج میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے، اور فرمایا بعد میں آنے والوں میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ جتنے جو نہیں، سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، فرمایا یہ جو اور وہ سونے کا پہاڑ، یہ ایک مٹھی اور وہ سونے کا پہاڑ آپس میں برابری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے اخلاص سیکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے تربیت پائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے، اور پھر یہ جو عمل کرتے ہیں ان کا عمل بے مثال بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ پسند آ جاتا ہے، اور اتنے اعلیٰ درجے میں قبول ہوتا ہے کہ کسی اور کا عمل وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا۔ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے اونچے درجے کے وہ ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما صب اللہ فی صدری، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کا درجہ، رتبہ اور مقام ہے، اور پھر سارے صحابہ علیہم الرضوان ہیں، ان میں کیا درجے رتبے ہیں، بات تفصیلی ہے، وہ ذرا دور نکل جائے گی، میں اس سے آگے چلتا ہوں۔ یہی تمام صحابہ کے امام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، صلی ابو بکر العصر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی دنوں میں، مسند احمد میں ہے، بعد عدت لیال، چند راتیں گزری تھیں ابھی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، خلافت کا بار سنبھالا تھا، آپ نماز عصر پڑھا کے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یعنی امام بھی آ رہے ہیں اور امام کے ساتھ مقتدی بھی آ رہے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نمازیں ادا کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر انہوں نے نمازیں ادا کی، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل رہے ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل رہے ہیں۔ اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جنہیں ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کیا ہے؟ خلیفہ بلا فصل۔ خلیفہ بلا فصل کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں بیمار ہوئے، آپ نے گھر سے ایک پیغام بھجوایا۔ پیغام کیا تھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ نماز ادا کرائیں، وہ جماعت کروائیں اور وہ نماز پڑھائیں۔ گھر والوں نے کہا بڑے رقیق القلب، بڑے نرم مزاج ہیں اور ان کو رونا آ جائے گا، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے، لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا دیں اور کوئی صحابی پڑھا دے۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جائے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھائی۔ میں اختصار کے ساتھ آگے چل رہا ہوں، حدیث پاک مکمل کرنی۔ اور اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، ایک نماز، دوسری نماز، تیسری نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے حکم پر آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی امامت کروا رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جماعت کروا رہے ہیں، حضور کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، طبیعت مبارک کچھ سنبھل گئی اور بہتر ہوئی۔ آپ صحابہ کا سہارا لے کر آپ بھی مسجد میں آئے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، مصلی پہ تو کھڑے ہوئے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے آنے سے، آپ کی خوشبو سے، آپ کی نورانیت کے اور آپ کی برکت سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ امام جو تھے ان کو بھی معلوم ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہو گیا۔ وہ اپنے مصلی سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے تاکہ حضور آگے آ جائیں اور حضور مصلی سنبھالنے اور جماعت کروانے لگ جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی رسلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہیے، اپنی جگہ پہ کھڑے رہیے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھڑے ہو گئے، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے منظر اس طرح سے تھا گویا ابو بکر کی امامت تو حضور کروا رہے ہیں لیکن پوری جماعت صحابہ کی امامت ابو بکر کروا رہے ہیں۔ ایسا خوبصورت منظر بھی پیش آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ کھڑا کیا، اپنی حیات طیبہ میں آ کر کھڑا کیا، اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو اب صحابہ نے انہیں چن لیا۔ یہ ہیں خلیفہ بلا فصل، جنہیں آقا اپنی حیات طیبہ میں اپنے مصلی کا وارث بنا کر جا رہے، جانے کے ساتھ ہی بغیر کسی فاصلے کے جو خلافت شروع ہو رہی ہے تو وہ کن کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور نے اپنے مصلی کا وارث بنا کے کھڑا کیا، یہ آج نماز عصر پڑھ کر باہر پڑھا کر باہر آ رہے ہیں، اور ساتھ آپ کے مقتدی آ رہے ہیں۔ امام بھی اعلیٰ ہے، مقتدی بھی اعلیٰ ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، ہم تمام انبیاء اور رسل کو مانتے ہیں۔ یہود اپنی جانب آنے والے نبیوں کو تو مانتے ہیں، لیکن نصارہ کی جانب، عیسائیوں کی جانب آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں۔ نصارہ یعنی عیسائی اپنی جانب آنے والے نبیوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن یہود کی جانب آنے والے پیغمبروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھئے
لیکن اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکریم کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکریم کرتے ہیں، تمام انبیاء اور رسل کی تکریم کرتے ہیں، لیکن اتباع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہوں یا اہل بیت اعظام ہوں، اللہ کی قسم علماء گواہ ہیں، آپ دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے ان سے، کسی ایک صحابی کے بارے میں ادنا سا میل، کسی ایک اہل بیت کے فرد کے بارے میں ادنا سا ایک دن کے برابر یا ایک رائی کے ذرے اور دانے کے برابر بھی میل ہم گوارا نہیں کرتے۔ زور سے کہہ دیجئے، میل ہم گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان ساری پاک ہستیوں پر ہمیں ایمان نصیب کیا۔ ان کی محبت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جن سے حضور نے محبت کی، ہم ان سے محبت کرنا اپنے لیے ایمان کا لازم سمجھتے ہیں۔ اب امام بھی جا رہے ہیں، مقتدی بھی جا رہے ہیں، اور دونوں جب چلتے جا رہے ہیں تو آگے کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، دیکھا بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں، اور حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھا وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک محبت کا مظاہرہ کیا۔ وہ کیا کیا؟ انہیں اٹھایا، فحملہ علی عاتقہ، آپ نے اپنے کندھوں پر سوار کرا لیا۔ کون سوار کرانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جن کو سوار کیا ہے، کندھوں پر بٹھایا ہے، وہ کون ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کندھے ابو بکر کے وہی کندھے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہم سفر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے غار ثور کی جانب، اور اس وقت آقا علیہ السلام تھک گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور آپ نے عرض کیا آقا آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، صدیق آپ کو اٹھا کر غار کے اندر پہنچائے گا اور ساتھ لے کر جائے گا۔ یہ وہی کندھے ہیں کل جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے، آج حضور کے نواسے وہاں پہ سوار ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے عملی طور پر ایک چیز بتا دی کہ ہمیں حضور سے بھی محبت ہے، اور جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہے ہمیں اس سے بھی محبت ہے، ہم اسے بھی اپنے کاندھوں پر سوار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کاندھوں پر بٹھا لیا ہے، اب کاندھوں پر بٹھا لیا ہے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے کہا بے ابی شبیہم بے نبی لا شبیہم بے علی، اللہ کی قسم آپ تو حضور کی شبیہ ہیں، آپ تو حضور کی شبیہ ہیں۔ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سراپا جو ملتا ہے وہ تو میرے آقا سے ملتا ہے، اور آپ بیٹے تو حضرت علی کے ہیں، لیکن شبیہ کس کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی بیٹے ان کے ہیں، اور ساری شباہت آپ کے اندر جو پائی جاتی ہے تو وہ کن کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی ہے۔ یہ محبت کے کلمات کہتے ہوئے کہتے ہیں میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ماں باپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان، ہمارے ماں باپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان۔ یہ اہل بیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے حدیث پاک کا آخری جملہ، آخری حصہ، وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اتنا خوبصورت جملہ ہے عربی کا، مختصر سا لیکن اتنا خوبصورت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کا یہ عملی مظاہرہ دیکھ کر اور یہ باتیں سن کر وہ خوش ہو رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ یہ ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان کے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان سے محبت کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا تھا ہمیں ان سب سے محبت ہے، ہر ایک سے محبت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور یہ ایسے قیمتی ہیں۔ میں آخری بات کہتا ہوں، مجھ سے پہلے مولانا فرما رہے تھے زمزم آپ پیتے ہیں تو زمزم کی برکات وہ آج تک اسی طرح سے چلی آ رہی ہے۔ زمزم کی برکات جیسے انہوں نے بتایا، ایک صحابی ہیں
اور ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی مہمان ہوئے، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، دسترخوان خادم کو دیا اور خادم کو کہا جاؤ لے جاؤ اور اس دسترخوان کو، چمڑے کا یہ دسترخوان، اس کو ذرا تنور کے اندر ڈال دو، تھوڑی دیر کے بعد نکال کر لے آنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تنور کے اندر ڈالا، پھر نکال کر لے آئے، میل ویل اوپر سے سب جل چکا تھا، دسترخوان سلامت تھا۔ انہوں نے، مہمان نے پوچھا میزبان سے کیا بات ہے، دھونے کی بجائے، صاف کرنے کی بجائے آپ نے اس کو آگ میں ڈالا اور نکال لیا؟ انہوں نے کہا ایک دن میرے آقا، کائنات کے عظیم الشان ہستی، امام المرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مہمان ہوئے، میرے وارے نیارے ہو گئے، دسترخوان سامنے رکھا، کھانا لایا اور حضور کو کھلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگے، جلدی تھی، آپ نے اسی دسترخوان کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک پونچھ لیے، صاف کر لیے، فرمایا وہ دن گیا، آج کا دن آیا، حضور کے دستے مبارک، آپ کے مبارک مقدس منور معطر ہاتھ اس دسترخوان کو لگے تھے، آج اس کو آگ نہیں جلاتی، ہم آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں، میل جل جاتا ہے، دسترخوان بالکل صاف اسی طرح رہتا ہے۔ فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ تو اس لیے جس کا ہاتھ بھی حضور کے ساتھ لگ گیا، وہ ابو بکر کا ہاتھ ہو، وہ ہاتھ عمر کا ہو، وہ ہاتھ عثمان کا ہو، وہ ہاتھ علی کا ہو، وہ ہاتھ طلحہ کا ہو، وہ زبیر کا ہو، وہ کسی صحابی کا ہو، کسی صحابی کا ہاتھ جو حضور کے ہاتھ کے ساتھ لگ گیا، جہنم اس کے لیے، اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے جنت اس پر واجب کر دی۔ جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے اور ان کے لیے مسکراتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور محبت کے جو تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس قدر وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔